بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں اس وقت تقسیم بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک طرف ملک سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے اور عدلیہ جہاں سے انصاف کی توقع ہوتی ہے وہاں ججز بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سول سپریمیسی کا نعرہ لگانے والے بڑے جج جن کو کہا گیا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ظالم کا قاضی آ رہا ہے۔ اب جس انداز کے اندر آج ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور قاضی فائد عیسیٰ گروپ کے درمیان ایک بڑا پھڈا ہوا ہے، فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، اعتزاز احسن، سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی درخواستوں پر انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ اس بینچ سے کیسے علیحدہ ہوئے، انہوں نے کیا عام جو کلمات ہیں وہ ادا کیے ہیں جس کی وجہ سے حکومتی صحافی اس وقت طبلہ بجا رہے ہیں۔ دوسری طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا گیم ڈالی ہے اور کس طرح جوابی وار کیا ہے، یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ جب ججز فیصلہ دے بھی دیں تو کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل، یہ وہ معاملہ ہے جس پر اس وقت بین الاقوامی میڈیا نے بھی فوکس کیا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں، یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ آج کی سماعت کا حوال میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جس ملک کے اندر وکلاء، سیاستدان، صحافی اور ججز، تمام جو طبقات ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور پھر وہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہو، پھر اس ملک کے اندر کرپشن کرنے والے بڑے ملزمان ان کو حکومت کے اوپر تخت پر بٹھا دیا جائے، منی لانڈرنگ کرنے والے، جعلی بینک اکاؤنٹس چلانے والے، جے آئی ٹیز کی رپورٹس ہوں، اور وہ افسران جو اصل میں ان سیاستدانوں کے خلاف فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن کرنے والے ہوں، ان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے تو آگے آنے والے افسران کس طرح غیر جانبدار ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت بہت ہی بڑے بحران کا شکار ہے جس نے ہر شعبہ زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ زوال کی جو کسی قوم کے اندر شرائط ہوتی ہیں، تقریباً وہ تمام شرائط پاکستان کے اندر وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ صحافیوں کے اندر بہت بڑے بڑے نام تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم تو مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ظالم کے خلاف اپنا قلم بھی چلاتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، یہ ایک بڑے ایک پیکج ڈیل کے طور پہ سامنے آیا ہے قوم کے، یعنی اس کے اندر عمران خان کو ہٹانا اور اس کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہے، جہاں بھی ہوئی ہے، اس کے اندر تمام ٹی وی چینلز ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، تمام صحافیوں اور اینکرز کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور عمران خان کے حامیوں کو کس طرح کھڈے لائن لگانا ہے۔ اسی طرح تمام شعبوں اور ڈپارٹمنٹس کے اندر پھر سیاسی جماعت کو توڑنا، پھر کوئی بندہ بھی انسانی حقوق کی پامالی پر آواز بلند نہیں کرے گا۔ تو ہم نے یہ منافقت روز دیکھتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ خواتین کے جس طرح گھر توڑے جا رہے ہیں، جس طرح درندگی ہو رہی ہے، بدماشی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ تمام صحافی جو بڑے بڑے نام تھے وہ نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب، یہ پاکستان کے اب نامزد چیف جسٹس ہیں۔ گزشتہ روز 3 مہینے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا اور آج اس نوٹیفیکیشن کا جادو سر چڑھ کر بولا ہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی عام معاملہ یہ وہ جج صاحب ہیں جو سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو نقطہ نظر ہے اس کی مخالفت کی بات کرتے تھے، جو اس طریقے سے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی۔ ایک عام آدمی، لے مین، وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ قاضی صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے سے بھاگ جائیں گے، چونکہ رات گئے جس طرح مسلم لیگ نون کے کارکنان اور صحافیوں نے جو بیانیہ بنایا قاضی صاحب کے حوالے سے کہ اب دیکھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں یا اٹھتے ہیں یا سارا وہ ان کا جو اثرات ہیں وہ آج ان کی طبیعت پر واضح نظر آیا ہے۔ یعنی چند ایک صحافی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ رپورٹر ہیں، اور لگتا ایسے ہے، ایک خیال ہے کہ قاضی صاحب کو جیسے وہی چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی قاضی صاحب اسی فیڈ بیک کے تحت وہ مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آئین کی نام نہاد 50ویں سالگرہ جو پاؤں تلے آئین کو روند کر قاضی صاحب وہاں جا کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنے ججز کے ساتھ
وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ ساری سہولت کاری ہے۔ جب سے یہ الیکشن التوا کا کیس آیا، ہم نے دیکھا قاضی صاحب اور ان کے گروپ نے مسلسل سہولت کاری کی۔ جب ججز اس طریقے سے کمپرومائزڈ جو ہے وہ نظر آنے لگے تو اس وقت ملک کا تو پھر اللہ حافظ ہے، پھر کہاں سے لوگوں نے انصاف لینا ہے۔ اور یہ اگلے چیف جسٹس ہے اور ان کو پوری قوم نے 1 سال کے لیے بھگتنا ہے، اس پورے گروپ کو۔ اب یہاں پر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا آئینی معاملہ ہے اور اس کے اوپر یہ درخواستیں تھی، ان درخواستوں پر آج سماعت تھی۔ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بنایا۔ عمران خان کی درخواست جو ہے وہ زیر آئی ہوئی ہے اس کے اندر آلریڈی، اور جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ، یہ اعتزاز احسن اس کے اندر پٹیشنر ہیں اور وہ ان کے وکیل ہیں۔ پھر سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ وہ اس کے اندر پٹیشنر ہیں۔ اب یہاں پر جو آج سماعت ہوئی اس کے اندر 2 جو ججز ہیں، سردار طارق صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب انہوں نے وہاں پہ نیا کٹا کھولا ہے اور اس کی توقع تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ظالم یعنی وہ ظالم تو نہیں کہتا، یعنی ظالموں کا قاضی آ رہا ہے، یعنی یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اب یہاں پر آج انہوں نے کہا جی میں تو چیمبر ورک کر رہا ہوں اور میرا فلاں جو فیصلہ ہے اس کو چیف جسٹس صاحب نے ایسے کر دیا، فلاں کو ایسے کر دیا، لہذا میں تو اٹھ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر سماعت کا جو آغاز ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل روسٹرم پر آئیں۔ اٹارنی جنرل بھی اب حکومت کا ہے، قاضی صاحب کو بھی حکومت کا جائز سمجھا جا رہا ہے، تو اب دونوں اپنے سامنے بٹھا کے، وہ کہتے ہیں نا جی کرتا ہے تین سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑاں، تو آج وہ درد پرانے وہ قاضی صاحب نے چھیڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کچھ کہنا ہے۔ عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آرٹیکل 175(2) دیتا ہے۔ میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا۔ تعجب ہوا کل رات 8 بجے قاض لسٹ میں میرا نام آیا۔ قاضی صاحب اپنی صفائی حکومت کے وکیل کو دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے حکم امتناع دیا۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کی۔ سپریم کورٹ رولز پڑھے کیا کہتے ہیں۔ آئین سپریم کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے۔ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بینچ کا حصہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ اب نہ تو اتنا انہوں نے زور دیا، لیکن چونکہ آپ نے جو خطاب، جو ذہن معزز جائی صاحب نے بظاہر بنایا ہوا تھا، اس کی آج عکاسی ہوئی ہے کمرہ عدالت کے اندر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک آدھ خود نوٹس میرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ میں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں رولز بنائے جائیں۔ اس کے بعد تعجب، دکھ اور صدمہ ہوا کہ 31 مارچ کو عشرت علی صاحب نے سرکولر جاری کیا۔ عشرت علی صاحب نے 31 مارچ کے سرکولر میں کہا کہ سپریم کورٹ کے 15 مارچ کے حکم کو نظر انداز کریں۔ یہ وقت تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ یقیناً یہ درست بات ہے ان کی۔ پھر سپریم کورٹ نے 6 ممبر بینچ بنا کر سرکولر کی توثیق کی اور میرا فیصلہ واپس لیا۔ میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں، لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ بھائی ٹھیک ہے، ایمان پہ فیصلہ کریں، لیکن آپ کو فی الحال سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ فوجی عدالتیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس معاملے کے اندر آپ کو بٹھایا گیا ہے اور آپ پرانے درد لے کے بیٹھ گئے ہیں جی قاضی صاحب۔ اور ویسے بھی بندہ جب چیف جسٹس نامزد ہو جائے، تکبر، اکڑ اور یہ ساری چیزیں، اور پھر پیچھے پورا ایک جتھا ہو جو صحافیوں کا بیانیہ بنانے والا ہو، تو اس کے مطابق قاضی صاحب بظاہر چلتے نظر آئے۔ اب جیسے قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس 6 ممبر بینچ میں اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جج شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ میں نے 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا کہ کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں دی۔ ایک قانون بنا دیا گیا کہ بینچز کی تشکیل سے متعلق کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ سے جب چیمبر ورک کے بارے میں دریافت کیا گیا
تو میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا۔ نامزد چیف جسٹس کہتے ہیں کہ 6 مگوئیوں سے بچنے کے لیے میں اس بات پر قائل ہوں کہ ساری بات کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹائے جاتے ہیں، اس لیے اپنا جواب یہی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے چیف جسٹس کو لکھا کہ نوٹ اپنے تمام کولیگز کو بھی بھیجا۔ میں نے نوٹ میں کہا کہ میرے ساتھیوں نے قانون معطل کر کے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے میری سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا۔ انکوائری کمیشن کو 19 مئی کو 5 رکنی بینچ نے کام کرنے سے روک دیا۔ میں نے انکوائری کمیشن میں نوٹس ہونے پر جواب بھی جمع کرایا۔ تو آپ قاضی صاحب بظاہر چونکہ حکومت کی پوری سہولت کاری کر رہے تھے، اور جس انداز کے اندر ایک طرف سپریم کورٹ اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر یہ کاروائی چلی وہ سب کو پتہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس سے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی۔ آج کاسٹ لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا۔ میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو قاضی صاحب بھاگ گئے جی اس بینچ سے۔ پھر سپریم کورٹ کے پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ میں اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں۔ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ بھائی وہ ایک ہی بات ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت اعتداد حسن کے وکیل لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو 25 کروڑ عوام کہاں جائیں گے؟ جسٹس سردار طارق مسعود کہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اعتداد حسن نے کہا کہ یہ کیس سن لیجئے، میری استدعا ہے قاضی صاحب۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار میں اپنے حلف کے خلاف ورزی کر دوں۔ اعتداد حسن کے گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیجئے۔ انہوں نے کہا آپ سپریم کورٹ میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ جیسے قاضی فائز نے کہ یہ گھر نہیں ہے، سپریم کورٹ ہے، میں بینچ سے اٹھ نہیں رہا، یہ عدالت ہی نہیں، جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جو قاضی صاحب ہیں وہ اب اٹھ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ سردار طارق مسعود بھی انہی کے بندے سمجھے جاتے ہیں، گروپ کے عام لیڈر ہیں ان کے، وہ بھی اٹھ گئے ہیں۔ تو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے انہوں نے باقی 7 رکنی بینچ جو باقی ججز تھے، جن کے اندر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بینچ کا حصہ ہے، تو یہ 7 رکنی بینچ اب اس کی سماعت کرے گا۔ اس کے اندر بھی 1-2 ججز ایسے ہیں جو شاید ایک مرتبہ پھر کوئی نیا کٹا کھولیں، تو بغیر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیا وار کیا ہے۔ 7 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، لیکن میڈیا کے لیے جو کچھ ان کو ملنا تھا مواد مل گیا ہے۔ قاضی صاحب نے جو کٹا کھولنا تھا وہ کھول دیا ہے، لہذا ظالموں کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، چونکہ ان کا قاضی جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ بظاہر کر گیا ہے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پاکستان چل رہا ہے۔ اعتداد احسن، سردار لطیف کھوسہ، وہ سینئر وکلاء کہتے رہ گئے، لیکن قاضی صاحب نے کہا جی میں تو نون لیگ کی زہر ہے، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا کیس، اس سے قاضی صاحب علیحدہ ہوئے ہیں، اٹھ کر چلے گئے ہیں، ججز کے درمیان پھڈا پڑا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے نہ پہلے کوئی کسی فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے ہیں، اور نہ انہوں نے کوئی جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ پسوڑی پا کے اب بندیال صاحب بیٹھ جائیں گے، چونکہ جب الیکشن التوا کا شکار ہوا ہے تو کسی ایک بندے کو بھی تو انہیں عدالت کے اندر نہیں بلایا گیا، سزا نہیں سنائی گئی، لیٹ کیا گیا، لٹکایا گیا۔ تو بظاہر بندیال صاحب بھی کچھ نہیں کریں گے، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو تمام ادارے تو پہلے تباہ تھے ہی، لیکن عدلیہ اب مکمل طور پر تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک عدلیہ پائندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم۔